بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کل جن نشستوں میں ہماری گفتگو چل رہی ہے، یہ گفتگو ان سوالات سے متعلق ہوتی ہے جو بکثرت سائلین لے کر کے آتے ہیں یا کسی اور ذریعے سے ہم تک سوال پہنچتا ہے، فیس بک، واٹس ایپ یا سوشل میڈیا کے ذریعے سے، یا لوگ ادھر ادھر سے پیغامات بھیجواتے ہیں، اس کے حوالے سے ہی ہم کلام کر رہے ہیں۔ اسی طرح ایک اور بہت اہم مسئلہ جس کو لے کر کے عوام کی اکثریت عاملین کے در پر جاتی ہے، اور وہ ہے حصول اولاد۔ اولاد کے حصول کے لیے اکثر و بیشتر خواتین و حضرات عاملین کے در کا رخ کرتے ہیں، یا اسی طریقے سے بہت سے خواتین و حضرات اپنی من چاہی اولاد کے لیے، یعنی اولاد تو ہو رہی ہے لیکن ان کی منشا اس کے مطابق نہیں ہے۔ مثلاً کسی کی بیٹیاں ہو رہی ہیں، وہ چاہتا ہے کہ بیٹا ہو، تو اس لیے عاملین کے در پہ کھڑا ہوا ہے۔ کسی کے بیٹے ہوتے جا رہے ہیں، وہ کہتا نہیں ایک تو بیٹی ہونی چاہیے، تو وہ اس لیے عاملین کے در کے اوپر کھڑا ہوا ہے۔ تو میں اکثر و بیشتر یہ جملہ کہا کرتا ہوں کہ عوام کے اندر جو ایک عقیدہ بہت غلط رائج پا رہا ہے، وہ یہ کہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ عاملین جن کے در پہ ہم جا رہے ہیں، یہ جو چاہیں جیسے چاہیں ویسا ہو سکتا ہے، ان کے اختیار میں ہے۔ تو یہی تو وجہ ہے کہ وہ حصول اولاد کے لیے بھی ان کے در کے اوپر جاتے ہیں، اور پھر اپنی مرضی کی اولاد مانگنے کے لیے بھی ان کے پاس جاتے ہیں، اعمال، رات، وظائف اور ان سے طلب کرتے رہتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ جو لوگ اولاد جیسی نعمت سے محروم ہیں، یا ان کے پاس کوئی ایک صنف تو ہے لیکن مخالف صنف نہیں ہے، مثال کے طور پہ بیٹا ہے بیٹی نہیں ہے، بیٹی ہے بیٹا نہیں ہے، تو یہ لوگ بھی کیا کرتے ہیں، عاملین کے در کے اوپر مراجعات کرتے ہیں، اور ان کے پاس جا کر کے اپنی فریاد رکھتے ہیں کہ بھئی جی ہمارے کو اولاد نہیں ہو رہی ہے، تو کوئی ایسا وظیفہ بتا دیں، کوئی عمل بتا دیں، ٹھیک ہے۔ تو اس قسم کے جو معاملات لے کر کے عاملین کے پاس جاتے ہیں، جانے میں حرج نہیں ہے، علاج معالجہ جو ہے وہ ڈاکٹر سے آپ کروائیں، اس کے بعد ضرور جائیں۔ لیکن ہمارا مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ اکثر و بیشتر یہ لوگ مراجعت کرتے ہی نہیں ہیں، ان کو پتہ ہی نہیں ہوتا، اور یہ سیدھا پہنچ جاتے ہیں عاملین کے در پر، اور وہ اپنی دکانداری چمکانے کے چکر میں دعوے رکھ دیتے ہیں۔ آپ دیکھتے ہوں گے دیواروں کے اوپر جگہ جگہ بورڈ لگے ہوئے ہیں کہ بے اولاد جوڑوں کے وہ خصوصی رابطہ فرمائیں تو یہ ہو جائے گا، تو وہ ہو جائے گا، تو فلانا، یا جیسی اولاد آپ چاہیں، من چاہی اولاد کے لیے، من چاہی مرادوں کو پانے کے لیے ہمارے سے رابطہ کریں۔ تو گویا کہ ان کا بھی عقیدہ یہی ہے کہ ہم جو چاہیں کر سکتے ہیں، اور عوام جو ان کے در پہ جاتی ہے وہ بھی یہی عقیدہ لے کر کے جا رہی ہے کہ یہ جو چاہیں وہ کر سکتے ہیں۔ جبکہ نصوص قطعیہ سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ یہ تمام کے تمام کلی اختیارات کسی کو کیا حاصل ہوگا نہیں ہوگا، بیٹے کی صورت میں، بیٹی کی صورت میں، یہ تمام کا تمام اللہ تعالیٰ ہی کی ذات دینے والی ہے، اور اسی کے علم میں ہے، اس کو حاصل ہونا بھی ہے، نہیں ہونا ہے تو کس صورت کے اندر ہوتا ہے، کون سی صنف کے اندر ہوگا، کس میں نہیں ہوگا۔ لیکن یہ لوگ جو ہے اس قسم کے دعوے رکھتے ہیں، اور ان دعووں کے اوپر یقین رکھ کر کے عوام کی اکثریت بجائے اس کے کہ وہ میڈیکلی اپنا چیک اپ کروانے کے عاملین کے در پہ پہنچ جاتی ہے۔ پھر ان عاملین کے جو دعوے ہوتے ہیں بڑے عجیب عجیب ہوتے ہیں، بھئی یہ فلانے کا تو ہو ہی نہیں سکتا، فلانے کا تو یہ معاملہ ہم نے ایسے دیکھا ہے، تو وہ ہے فلانا ہے، اور یہ بندش کا معاملہ ہے، فلانا ہے، تو وہ ہر چیز کو جوڑ دیتے ہیں بندش کے ساتھ، اور اس کے بعد کہتے ہیں کہ بھئی ہم اس کی کاٹ کر دیں گے، اور اتنے دن کے اندر جو تمہاری جو ہے گود ہری ہو جائے گی، اور اتنے دن میں تمہارے کو امید ہو جائے گی، تو یہ وہ فلانا، یہ بڑی اچھے وہ تاثرات لے کر کے وہاں سے رخصت ہوتے ہیں۔ اور نتیجتاً میں اکثر بیشتر یہ کہا کرتا ہوں کہ یہ جب اس کی باتوں کے اوپر آنکھیں بند کر کے یقین کر لیتے ہیں، اور یقین رکھ کر کے آتے ہیں جیسے بول رہے ہیں ویسا ہوگا، اس کے اختیار میں ہے، یہ دینے والے ہمارے کو، تو ایمان تو اس کا اسی وقت چلا جاتا ہے۔ تو اکثر و بیشتر جو لوگ میرے پاس عملیات کے حوالے سے مراجعت کرتے ہیں سیکھنے کے لیے، میں انہیں ایک جملہ ضرور کہا کرتا ہوں کہ بھی دیکھو، جب بھی آپ کے پاس کوئی سائل آ جاتا ہے تو سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ ان سے کھل کے کہا کریں کہ ہمارے اختیار میں کچھ بھی نہیں ہے، یہ ایک ہیلا وسیلہ ہے، اگر اللہ رب العالمین نے چاہا اس کے ذریعے آپ کا کام ہونا ممکن ہوا تو اللہ تعالیٰ فرما دیں گے اس کی برکت سے، نہیں تو یہ مت سمجھنا کہ اس کے ذات یہ تمہارا مسئلہ ہوگا، اللہ کو منظور ہوا تو اس کے برکت سے اللہ تعالیٰ کروا دیں گے، نہیں تو نہیں ہو سکتا، یہ ہمارے اختیار میں نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کے اختیار ہے، وہ جب چاہے گا آپ کو عطا کر دے گا۔
لیکن یہاں پہ بیچارے جب جاتے ہیں تو وہ ان کو کہہ دیتے ہیں بالکل کیوں نہیں ہوگا، ضرور ہوگا، کہ ہم نے دم کر دیا نا، ہم نے آپ کو تعویذات دے دیے نا، ہم سے آپ دم کروا رہے ہیں، بس ہم آپ کے لیے دعا کر رہے ہیں، دیکھو کیسے ہو جائے گا۔ تو ان کا بھی عقیدہ بن جاتا ہے، بس انہوں نے کہہ دیا تو بس ہو گیا۔ تو گویا کہ ان کی نظر میں بھی اختیار ان کے لیے ثابت ہے، جیسے یہ چاہیں گے وہ چاہیں گے، انہوں نے بول دیا کہ ہم کر کے دے دیں گے تو بس ہو گیا۔ تو اب یہ عقیدہ رکھنے والا جو کہنے والا ہے کہ بھئی ہم کر رہے ہیں تو ہو جائے گا، وہ خود بھی دائرہ اسلام سے باہر چلا جاتا ہے، اور جو اس کے اوپر یقین رکھتا ہے وہ بھی چلا جاتا ہے۔ کسی کو نعمت دینا نہ دینا وہ اللہ تعالیٰ کے قبضہ قدرت کے اندر ہے، جب اللہ چاہے گا تو اس کو مل جائے گا۔ اب آ جاتے ہیں اس ایشو کے اوپر کہ بہت سارے لوگ اس نعمت سے جو محروم ہوتے ہیں، ظاہر بات ہے دنیا تحت الاسباب ہے، اسباب کے ضمن کے اندر یہ تمام معاملات ہوتے ہیں، تو اس کے اندر کچھ جیسے اولاد وغیرہ کے معاملات ہیں، اس کے اندر کچھ جو شرائط اللہ تعالیٰ نے رکھی ہوئی اسباب کے ضمن میں، اگر کوئی شرط کہیں پہ مفقود ہوتی ہے جس کو میڈیکلی چیک اپ کے ذریعے سے ہم کیا کر سکتے ہیں، اس کو جانچ سکتے ہیں اور اس کی پہچان کر سکتے ہیں کہ یہاں پر کمی کہاں پر ہے، کس طرح پائی جا رہی ہے، مرد کے اندر کوئی کمی ہے، عورت کے اندر کوئی کمی ہے، ان چیزوں کی طرف عوام کی اکثریت رجوع ہی نہیں کرتی، سرے سے وہ بھاگ جاتے ہیں کہاں پہ، عاملین کی طرف، اور وہ کیا کرتے ہیں، ان کو بیوقوف بنا لیتے ہیں اور ان سے اینٹ لیتے ہیں، نتیجہ کیا ہوتا ہے 0/0، حاصل وصول ان کو کچھ بھی نہیں ہوتا۔ ہاں جب کوئی ایسی صورت ہو تو عوام کو چاہیے کہ سب سے پہلے اگر یہ عاملین بھی اگر تھوڑا سا اس چیز کے اوپر توجہ دے دیں، ان کو بھی چاہیے کہ بھئی آپ دیکھ لیں، ان سے پوچھ لیں کہ آپ نے کوئی ٹیسٹ کیا ہے، نہیں کیا، کوئی علاج معالجہ کر رہے ہو نہیں کر رہے ہو، علاج کی حوصلہ افزائی کریں، ان کو بولیں کہ آپ جا کے اپنا چیک اپ کروائیں، پتہ چلے کہ کس کے اندر کمی ہے، اس کمی کا علاج ہو، پھر ہمارے پاس آ جائیں، ہم سے آپ جو ہے وہ رقیہ بھی کروا لیں، دم بھی کروا لیں، اور ہم سے دعائیں بھی کروا لیں، کیونکہ یہ جو چیزیں ہیں یہ اس کے اندر اس کے دوا کے اثر کے اندر کیا کرتے ہیں، زیادت پیدا کر دے گی، زیادتی پیدا کرے گی، اثر تیزی کے ساتھ ہو جائے گا۔ لیکن اگر آپ یہ بولیں کہ نہیں جی آپ سرے سے تو علاج معالجہ تو کریں نہیں، بس ہمارا تو یقین اسی کے اوپر ہے، اسی سے ہوگا، تو میں اکثر و بیشتر کہا کرتا ہوں کہ ان کو بولو کہ بھی کھانا نہیں کھاؤ، بس یہی پڑھ لیا کرو، یہی رقیہ کروا لیا کرو، یا یہی رقیہ کر لیا کرو، تمہارا پیٹ اسی سے بھر جائے گا۔ اللہ کے بندو، جب ایک ترتیب اللہ تعالیٰ نے رکھی بھی ہے کہ جو کمی آپ کے اندر ہے ان کمیوں کو پہلے آپ نے دور کرنا ہے، اس کے بعد آپ نے اس کے اوپر کیا کرنا ہے، اللہ کی ذات کے اوپر بھروسہ کرنا ہے۔ اب آپ بولو نہیں جی ہم تو بس اللہ کے کلام ہی کے اوپر بھروسہ کریں گے اور ہم علاج کی طرف جائیں گے نہیں، تو یا جو لوگ یہ بات کرتے ہیں یا جو لوگ اس قسم کے دعوے کرتے ہیں کہ بھئی ہم اپنے رقیہ کے ذریعے سے، اپنی تعلیم کے ذریعے سے، اپنے دم کے ذریعے سے، اپنے تعویذ کے ذریعے سے، اپنے جنتر منتر کے ذریعے سے یہ سب کچھ کر سکتے ہیں، تو سمجھ لیں کہ وہ شخص خدائی اختیارات کا دعوے دار ہے، اور ایسا شخص تو دائرہ اسلام سے صراحت کے ساتھ باہر ہو جاتا ہے، کیونکہ وہ خود دعویٰ کر رہا ہے کبھی میں چاہوں گا تو ہو جائے گا، تو بھی تم کیا ہو اور تمہاری اوقات کیا ہے کہ جو تم بول رہے ہو کہ بھی ہم چاہیں گے تو ہو جائے گا، ہم کریں گے تو ہو جائے گا؟ تم نے کسی کی تقدیر میں جھانک کر کے دیکھا ہوا، اس کے مقدر میں اللہ نے لکھا ہوا بھی یا نہیں لکھا ہوا؟ تو سب سے پہلے تو عوام کو چاہیے کہ وہ جائیں کس طرف، میڈیکلی چیک اپ کی طرف، وہاں پر جا کر کے اپنا کیا کریں، تفصیلی معائنہ کروائیں، دیکھیں کہ کمی کس میں ہے، جس کے اندر کمی ہے اس کمی کے حساب سے اس کا علاج معالجہ لیں، اور پھر اس کے بعد کسی عامل کے پاس بھی چلے جائیں کہ بھئی یہ کمی ہے، اس کے حساب مناسبت سے آپ کوئی دم کر دیں، کوئی رقیہ کر دیں، کوئی آپ نے دل لینا دینا ہو وہ کر دیں، تاکہ اس کی برکت سے اللہ تعالیٰ جو میرا علاج چل رہا ہے اس کے اندر کیا کر دے، تاثیر پیدا کر دے، یوں جائے عامل ان کے پاس، کوئی غلط نہیں ہے۔ لیکن یہ کہنا کہ بھئی جی آپ ہمارے کو تعویذ دے دیں، ہمارا بڑا یقین ہے آپ کے تعویذ کے اوپر، ہمارا بڑا یقین ہے آپ کے دم کے اوپر، ہم فلاں چیز کے لیے بھی آئے تھے آپ کے پاس نا، تو بس جی آپ نے کر دیا تو بس ہو گیا، آپ نے ہمیں تعویذ دے دیا تو بس سمجھ لو کہ بھی ہمارا اولاد بھی ہو گئی، یہ کیا عقیدے پال رہے ہیں؟ اور یہ عاملین اس چیز کے اوپر بجائے ان کو روکنے کے، جرا قضا کرنے کے، ان کو منع کرنے کے بھی ہمارے پلے کچھ بھی نہیں ہے، سب کچھ اللہ کی طرف سے ہوتا ہے، یہ اس کے اوپر خوش ہوتے ہیں اور بڑائی سے دوسروں کو بھی بیان کر رہے ہیں، میں نے کیا تھا فلاں جگہ پہ ایسا ہو گیا۔ تو اللہ کے بندے اس قسم کے دعوے رکھتے ہوئے آپ کو ڈر نہیں لگتا؟ اور اسی طریقے سے چلو عوام کی کیا میں بات کروں، وہ تو مسائل سے آشنا نہیں ہے اتنا، ان کو تو نہیں پتہ، اگر وہ کوئی غلط بات کلمات کفر ان کے منہ سے نکل رہے ہیں، آپ کو چاہیے کہ بھی آپ ان کی تصحیح کریں، یہ اس کے اوپر خوشی سے ڈنڈورے پیٹ رہے ہوتے ہیں بھئی فلاں جگہ پہ میں نے کر دیا،
تو عوام کا عقیدہ وہ تو چلو کسی بھی بنیاد کے اوپر غلط ہوا، آپ اس کی اصلاح کرنے کے بجائے اس کے عقیدے کے غلط ہونے کے اوپر خوشی کی شادیانے بجا رہے ہیں، کیونکہ وہ آپ کی شہرت کا سبب بن رہا ہے، ذریعہ بن رہا ہے۔ تو میں تمام ایسے افراد سے جو اس مسئلے کو لے کر کے عاملین کی طرف مراجعت کرتے ہیں، دو ٹوک کی بات کہا کرتا ہوں اور آج بھی کہہ رہا ہوں کہ بھئی جس کسی کو بھی اللہ تعالیٰ نے اس نعمت سے محروم رکھا ہوا ہے، اسے چاہیے کہ وہ کیا کرے، سب سے پہلے میڈیکلی چیک اپ کروائے، جہاں پر جو کمی ہے جس کے اندر ہے اس کمی کو دور کرے، اس کمی کو دور کرے، اس کا علاج معالجہ کروائے، اور اس کے بعد وہ کثرت استغفار بھی کرے۔ وہ جوڑا جس کو اللہ تعالیٰ نے اس نعمت سے محروم رکھا ہے، اسے چاہیے وہ کثرت استغفار کرے، استغفار کی بہت زیادت کرے۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ نسخہ، یہ وظیفہ، یہ عمل، یہ کسی پیر فقیر کا وضع کرتا نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں نوح علیہ السلام کے الفاظ نقل فرمائے ہیں، جنہوں نے اپنی قوم سے فرمایا تھا استغفروا ربکم انہ کان غفارا یرسل السماء علیکم مدرارا ویمددکم باموال وبنین ویجعل لکم جنات ویجعل لکم انہارا۔ کیا فرمایا نوح علیہ السلام نے؟ اپنے رب سے مغفرت طلب کرو، اس مغفرت کے نتیجے میں اللہ رب العالمین نہ صرف کہ معاف فرمائیں گے، آسمان سے موسلادھار بارشیں تمہارے اوپر برسیں گی، اور اللہ رب العالمین تمہارے کو تقویت عطا فرمائیں گے، تمہارے اموال کے اندر اور تمہاری اولاد کے اندر اضافہ فرما دیں گے۔ تو یہ وظیفہ تو قرآن کریم سے ثابت ہوتا ہے۔ آپ جو ہے کثرت استغفار کریں، اس کے بعد ٹھیک ہے آپ کسی کے پاس جا کر کے کوئی رقیہ کروا لیں، کوئی ممانعت نہیں ہے، لیکن کلی اختیار ان کے لیے سمجھ کے ان کے پاس جانا اور میڈیکل ہسٹری سے بالکل غافل ہو جانا اور میڈیکل سے بالکل ٹریٹمنٹ کی طرف نہ جانا، تو یہ وہ تمام چیزیں ہیں جو آپ کے ایمان کے بھی خطرے میں ڈالتی ہیں اور آپ کو اسباب کے ترک کرنے کا مجرم بھی بناتی ہیں۔ دعا فرمائے اللہ رب العالمین سمجھنے کی اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔